حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے 5 احادیث مبارکہ ختم نبوت کے عقیدے پر بیان کیے تھے، اور آج کے درس میں ہم 5 احادیث مبارکہ بیان کریں گے ختم نبوت کے عقیدے پر۔ تو ہمارے ساتھ پہلے حدیث وہ ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعد ولا نبی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2272 اور باب ما ذهبت النبوة وبقیت المباشرات۔ حدیث نمبر 7 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الآخرون السابقون یوم القیامت اوتوا الکتاب من قبلنا وأوتیناہ من بعدہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب کے بعد آئے اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے، صرف اتنا ہوا کہ ان کو کتاب ہم سے پہلی دی گئی۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر 896 باب حل علی من لا یشہد الجمعۃ غسل من النساء والصبیان۔ حدیث نمبر 8 اور ہماری حدیث نمبر آج کے درس میں تیسری حدیث ہے۔ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3686 مناقب ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نمبر 9 ہماری درس میں آج کے درس میں حدیث نمبر 4 ہے۔ عن جبیر بن مطعم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحى بالکفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبی وانا العاقب الذي ليس بعده نبی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی یعنی مٹانے والا ہوں، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا، اور میں حاشر یعنی جمع کرنے والا ہوں، لوگوں کو میرے پیچھے حشر کے میدان میں لایا جائے گا، اور میں عاقب یعنی آخر میں آنے والا ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث نمبر 6105 باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 10 آج کی درس میں حدیث نمبر 5 ہے۔ 5 احادیثیں کل گزری تھی۔ عن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعة هكذا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، مجھے اور قیامت کو ان 2 انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے۔ یہ حدیث شریف بخاری کی حدیث نمبر 6503 باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعة كهاتین، یعنی جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے دن کوئی اور نیا نبی نہیں۔ ان 10 احادیث مبارکہ سے یہ بات بھی اظہر من الشمس ہو گئی کہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پوری ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کی تعداد میں کسی ایک نبی کا اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ 10 احادیث مبارکہ ہم نے پیش کر دی ختم نبوت کے عقیدے پر۔
اور ویسے تو حدیث مبارکہ جو ہے ختم نبوت کے عقیدے پر وہ 210 حدیث مبارکہ تقریباً ہے، لیکن 10 احادیث ہم نے ثبوت کے طور پر عقیدہ ختم نبوت پر پیش کر دیے۔ تو انشاءاللہ آگے کل کے درس میں ہمارا عقیدہ ختم نبوت اور قادیانی دھوکہ کے موضوع پر بات ہوگی۔ یعنی قادیانی جو دھوکہ دیتے ہیں، تو یعنی اصل کے عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا یعنی مسلمانوں کا اور قادیانیوں کا اصل اختلاف یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے مکمل ہوئی، جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبیوں کی تعداد نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کے آنے سے مکمل ہوئی۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ مانتے ہیں، جبکہ قادیانی نعوذ باللہ العیاذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ مانتے ہیں۔ تو اس بارے میں کل انشاءاللہ کل کے درس میں بات ہوگی۔ تو امید ہے کہ تمام بہن بھائیوں نے، تمام سننے والوں نے ہمارے پچھلے 5 یا 6 لیکچر جو ہو گئے وہ سنے ہوں گے، اور باقاعدگی سے اس کورس میں شامل ہو جائیں، اور واٹس ایپ کا گروپ بھی ہمارا اس نمبر پر بنا ہوا ہے، اس پر خواہشمند حضرات رابطہ کر سکتے ہیں، جس کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا، اور روزانہ کے اعتبار سے اس میں عقیدہ ختم نبوت پر بات ہوتی ہے۔ تو الحافظ گلوبل لرننگ انسٹیٹیوٹ کو خود بھی سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔